کہ آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا تعارف میں کہ یہ کافروں کو جا کے اکساتے ہیں، پھر لڑائی کروائی انہوں نے، غزوہ بدر کروایا، ہوا نا غزوہ بدر، اکسایا نا ان لوگوں نے، پھر کیا ہوا، یہ دوڑ گئے۔ مطلب جو لڑوا رہا ہوتا ہے نا، پھر لڑائی جب ہوتی ہے تو دوڑ جاتا ہے۔ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ آپ کو اب بھی ملیں گے، کبھی کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، لڑوا کے تو خود پھر دوڑ جاتے ہیں۔ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، اللہ ایسے شیطانی دوستوں سے محفوظ رکھے۔ اگر وہ کفار یہود مدینہ سے اگر وہ کفار یہود یعنی مدینے سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔ اے مسلمانوں، بے شک نہیں ہوگی، کافروں کی نہیں ہو سکتی مدد۔ اللہ نے فرمایا جو مرضی کر لیں میرے محبوب، فتح تمہاری، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، فتح آپ کو ملے گی۔ اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھ لیں، اللہ تیرے صدقے جاؤ، میرے نبی کی شانہ نے، اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یعنی یہ مسلمانوں کو انج ڈر دے نہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اب آپ لوگ دیکھ لو کہ مسلمانوں سے یہ کافر لوگ بڑے اندر سے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو کمزور کیا جائے، اندر سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مسلمان بہادر قوم ہے، اور وہ مدینہ کے یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل بہم متفرق ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام، اور اسی لیے یہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر یہ اسی لیے ہی ہے کہ بے حیائی اور یہ سارا کچھ، تاکہ ہمارے نوجوان ان کے اندر سے جہاد کا جذبہ نکلے اور وہ عورتوں کے دل دادا بن جائیں اور بے حیائی کی طرف چلیں اور وہ نماز روزے سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ایک جنگ ہے، جنگ کئی قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی ایک جنگ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور ہماری آرمی ہمیں بار بار بتا رہی ہے کہ لوگوں یہ اب تم لوگوں نے، یہ نوجوانوں تم نے جنگ لڑنی ہے۔ انٹرنیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اب اس وقت جنگ، قلم سے بھی جنگ انسان کرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک جنگ ہتھیاروں سے ہوتی ہے، ایک قلم سے ہوتی ہے، ایک میڈیا سے ہوتی ہے۔ اس وقت یہ جنگ نیٹ کی جنگ ہے، انٹرنیٹ کی جنگ ہے، یہ جنگ نوجوان لڑ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی فوج کو اوپر لائیں، ہمارا کام ہے کہ جو مولوی اس طرح کے بیان کرتے ہیں نا ان کو بالکل ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیں، اور جو امن کا، پیار کا، محبت کا پیغام دیتے بس ان کو سنیں۔ یہ ہم نے اب کرنا ہے، اور ہماری خلاف فوج کے جو بندہ خلاف ہے ہم اس کے کیسے جو ہے وہ فیور کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ جو بندہ لڑنے، ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھیں گے آرام سے سکون سے درس دے رہے ہیں۔ سوچ لو، یہ تم لوگ، یہ جنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ فوج کے خلاف لوگ اکسائے جائیں۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرنا، اللہ کا شکر ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمارے عوام نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی رکھے، اسی طرح ہی رکھے انشاءاللہ۔ سب بولیں اللہ اکبر، مل کے بولیں، پیار سے بولیں، محبت سے بولیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے، اور وہ مدینے کے یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، آپس میں لڑیں گے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، کٹھے کٹھے کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کے دل اللہ نے مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کی ایک دوسرے کے لیے، کلمے کے نام پر ہم اکٹھے ہیں، مگر یہ لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کا حال ان لوگوں جیسے ہیں جو ان سے پہلے زمانہ کریم میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ یعنی بدر میں، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ یہود میں سے بنو نذیر، بنو قنیقہ، بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں۔
بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. مطلب شیطان بھی اللہ سے پھر کہتا ہے میں ڈرتا ہوں. اندازہ کریں وہ شیطان ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف پھر کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اللہ دیکھ لو لوگوں کہ شیطان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو وہ شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جب تیرے سے برا کام ہو جاتا ہے نا یہ تو اللہ وہ اس کو اجازت ملی ہوئی ہے, اس نے اللہ سے اجازت لی ہے, لیکن وہ بھی ڈرتا ہے تو تم نہیں ڈرتے. جو شیطان اتنے برے کام کرواتا ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. دیکھیں نا اینڈ پہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے. اور اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا. کوئی جمع کیا کر رہی ہو آگے کے لیے, کتنا بینک میں پیسہ جمع کرا لیا تم نے. کہتا نا برے وقت کے لیے پیسہ سنبھال کے رکھو تو وہ برا وقت موت ہے. وہ برا وقت موت ہے, وہ برا وقت ہماری موت ہے جب آ گئی, ہمارے لیے قیامت آ گئی تو اس لیے کیا سنبھالا ہے ہم نے, اس لیے کیا سیونگ کی ہے, کتنی نیکیاں, کتنے روزے, کتنی نمازیں, کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اور تم اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بلا بیٹھے, پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بلا دیا. رب نو نہیں بھولنا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کچھ بلائی آگے بھیج دیتے. یعنی جس نے رب کو بلا دیا رب نے ان کو بلا دیا.